السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، وہ ہفتہ جو 15 مارچ سے لے کر 21 مارچ تک چلنے والا۔ یہ ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ پیٹرن بھی ہیں ستاروں کے، اس لیے آج آپ کی میں ٹیروز کے ساتھ بھی شامل دونوں چیزوں کا آج شامل کر کے آپ سے بات کروں گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں۔ اس ہفتے تھوڑی سی گائیڈ لائن کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو مشورہ دیا جائے، اور ویسے بھی یہ جو ہفتے کی ریڈنگز ہوتی ہیں یہ ان کو گائیڈ لائن لینا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ پریڈکشنز ہیں اور یہ پتھر پہ لکیر ہے اور ایسے ہونا جا رہا ہے۔ یہ ایکچولی وائبز ہیں، ریز ہیں جو اب تک پہنچ رہی ہیں، جن کی آپ نے کیئر کرنی ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو نقصان جن کی طرف میں انڈیکیٹ کرتی ہوں ان سے آپ کو بچنا ہے۔ شروع کرتے ہیں حمل سے، ایریز سے۔ ایریز کے لیے یہ ہفتہ جو ہے نا، برتھ ڈے سیزن ان کا شروع ہونے والا ہے، تو یہ اس حوالے سے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب یہ وقت ہوتا ہے ان کے برتھ ڈے سیزن سے پہلے، 21 مارچ سے پہلے، موسٹ آف دا ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ ایریز دوست ہیں ان کو یہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، یا یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا کیا کھویا کیا پایا قسم کے خیالات ان کے ذہن میں بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جلدی آپ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے شرٹنز کو آپ بالکل وہ کر دیں گے، نکال دیں گے، اور باہر نکلنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا بندہ شیک آف کرتا ہے، تو اٹس اے ویک آف شیکنگ آف، کہ آپ شیک آف کرنے جا رہے ہیں جتنی بھی سستی، جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں تھیں۔ تو اب اس ہفتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ سر اٹھا کر آپ کو دیکھیں گے، کچھ ایسی وائبز نظر آتی ہیں، ایسی ریز نظر آتی ہیں جو آپ کو اتنا شائن، اتنا برائٹ کر دیں گی کہ لوگ مڑ کر آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کے اورا میں ایک توجہ ہے، ایک اٹینشن ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ جب متوجہ ہوتے ہیں کسی کی طرف تو اس کی طرف وہ قدم بھی بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں، اور اس قدم میں جو بیسک چیز نظر آتی ہے وہ لگتی ہے اس کے بہت بڑے کولیبریٹرز ہیں، جنہیں پارٹنر کی تلاش تھی، جیسے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کی تلاش تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ دس از دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے اورا کے ساتھ موو کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا کارڈ ایمپرر ہے۔ ایمپرر کارڈ کہتا ہے کہ آپ بالکل جو کچھ کر رہے ہیں صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر ہیں۔ آپ نے جس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس کی آپ نے کیئر کرنی ہے، وہ ہے کہ آپ چیزوں کو اسکرین آؤٹ کریں۔ ظاہر ہے جو بھی آپ کی طرف موو کرے گا وہ تو اپنا فائدہ دیکھے گا نا، آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، کیونکہ لگ مجھے یہ رہا ہے کہ راستے میں کچھ گڑھے ہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں، لوگ آپ کو آفرز دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ آئیڈیا، یہ بگ پروجیکٹ ہے، اس کے ہم انفراسٹرکچر ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کی لائف سچویشن ہے، جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے موو آن، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، یا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، یا ہم آپ کو ریکوائرڈ فائنانس دیتے ہیں، یا ریکوائرڈ سپورٹ دیتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے جو ہے بہت کیئرفلی جو ہے کرنا ہے، اور جو چیز جہاں پر آپ کو جو گڑا ہے راستے میں، وہ ہے دوگلا پن، لوگوں کے دو چہرے، لوگوں کے بہت سارے چہرے، ان کی کیا بات ہے، اس کیا بات کا معنی کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ اس ہفتے ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کا انرجی پیٹرن کیسا جا رہا ہے، ان کو کیا چیز ہے جس کو کہ انہیں اوائڈ کرنا ہے، اور کون سی چیز ہے جس کا انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس پہ دکھائی یہ دیتا ہے مجھے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو لوگ آپ کو فائنانس کر رہے ہیں، یا آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ملک سے ہیں یا آپ کے علاقے سے ہیں۔ سمندر پار سے آنے والی خبروں میں تھوڑی سی لگتا ہے ضرورت سے زیادہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ رنگ بازی ہے، تو آپ نے رنگ بازی سے بچنا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ سے آن لائن مل رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے ڈیجیٹل دنیا کے تھرو مل رہے ہیں، ان پر آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی بہت بڑی آفر ہے جو کہ آن لائن ہے، تو آپ کو پہلے اس بندے کو ضرور چیک کرنا ہے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، کیونکہ سمندر پار سے یا دوسرے علاقے سے یا دوسرے شہر سے آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو استعمال کر لے اپنے فائدے کے لیے۔ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور اس دفعہ آپ کو جو چیز آپ کے لیے پازیٹیو ہے وہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، بہت ساری آفرز ہیں، بہت سارے ایسے آپ کو فائنانسز مل سکتے ہیں جن کی آپ کو تلاش تھی، آپ کو بہت زیادہ وہ سپورٹ مل سکتی ہے جس کی آپ کو بہت دنوں سے تلاش تھی، لیکن یو ہیو ٹو لک اٹ تھرو کیئرفلی ود، جسے کہتے ہیں کہ مائکروسکوپک ویو کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور چاہے کوئی کتنا بھی قابل اعتماد کیوں نہ لگے، چاہے آپ کو وہ کتنے ہی پکے وعدے کیوں نہ کرے، ہولی بکس پر ہاتھ رکھ کر آپ سے وعدہ کرے، لیکن آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔
یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں اور اس طرح سے اعتماد کرتے ہیں کسی کے اس بات پر کہ وہ اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ہے، ہو سکتا ہے بندہ قابل اعتماد ہو لیکن اس کے کنیکشن قابل اعتماد نہ ہو. سو بی ویری کیئرفل، کیونکہ آپ کو اس دفعہ دھوکہ ہو سکتا ہے یا آپ کسی کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل ود دی ٹریپس اینڈ شیک آف. اور جو بھی کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، جو سلو موڈ میں آپ جا رہے تھے اس سے نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور یہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نیو بگننگز، ان کا آغاز ہونے والا ہے. لہٰذا اب آپ جو ہیں اس سلو موڈ سے نکلے اور جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کے پلانز ہیں، انہیں لانچ کرنے کی تیاری کریں، البتہ بہت ہوشیاری سے، کیونکہ آپ کے آگے گڑھے ہیں اور یہ گڑھے جو ہیں یہ تیزیوں کے آگے ہیں. اگر آپ تیزی سے کوئی کام کریں گے تو پھر اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ کو اپنی جو بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر تیزی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو روکنا ہے. تو اب موو کرتے ہیں ہم ٹورس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام ایریز دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا عجیب سا ہے، اس میں عجیب و غریب سی وائبز ہے. اچھا، نیگیٹیوٹی کوئی نہیں ہے کیونکہ کارڈ آپ کا دی ایمپریس کارڈ ہے. یہ کارڈ بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی، کریٹیوٹی، خوشی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے یا آپ کی اولاد ہے یا آپ کے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کام ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح کا جو چیز مشکل نظر آ رہی ہے، جو چیز مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جس کی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے انسان تھوڑا سویا سا لگ رہے ہیں. آپ وائبز ایسی ہیں جن سے آپ کو نیند آ رہی ہے، یا آپ تھوڑا سست محسوس کر رہے ہیں، یا لیزی محسوس کر رہے ہیں، سویا محسوس کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا باہر کے موسم میں باہر، تو اسپرنگ انٹو دا اسپرنگ، وہ والی فیل ابھی تک آپ کو نہیں آ رہی ہے. اب تھوڑا سا فوگی فیل کر رہے ہیں، اور یہ فوگی فیلنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس سے آپ کو نکلنا چاہیے. کولڈ شاور لیجئے، ایک برسک واک کیجئے، کچھ ایسا کیجئے کہ یہ فوگی فیلنگ ہے جس سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ذہن پہ آپ کے دھند چھائی ہوئی ہے، اس دھند سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس کا علاج ہے کہ کھائیں، ایٹ، بہت زیادہ کھائیں، جو انڈلج کریں فوڈ میں، جو دل چاہتا ہے کھانے کو وہ کھائیں. اور اپنی جس کی آپ کی خواہش ہے نا کھانے کی، اگر آپ ڈائٹ پر بھی ہیں، ایون دین ایٹ وٹ یو وانٹ ٹو ایٹ، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے یہ فوگی سی فیلنگ ٹھیک ہو جائے گی. اور جو آپ کے اندر ایک ناٹ ریڈی سی فیلنگ ہے، وہ کلک نہیں آ رہا، وہ بھاگنے کی دوڑ کی ایک فیلنگ نہیں آ رہی، وہ یہاں پر آپ کی ختم ہو سکتی ہے. آپ کو جو چیز کرنی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوز اینڈ ٹائی کریں. بہت ساری چیزیں جو لوز ہیں، کھلی ہوئی ہیں اور اپنے منہ مہار چلتی چلی جا رہی ہیں. جیسے مالی کو ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب کاٹنے ہوتے ہیں پتے درخت کو، وہ ٹائم ہے آپ کا. آپ کو اس وقت تھوڑی سی ویڈ کرنا ہے چیزوں کو، اپنے گارڈن کو ویڈ کرنا ہے، اپنے ذہن کو ویڈ آؤٹ کرنا ہے. جو چیزیں جو لوز اینڈز ہیں ان کو کاٹنا ہے، بند کرنا ہے. یہ چیزیں، کیونکہ اس طرح سے اگر جن چیزوں کو آپ ان دنوں کھلا چھوڑ دیں گے وہ آپ کے لیے آگے آنے والے 3-4 ہفتوں میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں. لہٰذا اپنے جو بھی لوز اینڈ ہے ان کو ٹائی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیل دی ڈیل. اب جو چیزیں آپ کے ذہن میں تھیں پچھلے بہت سارے دنوں سے، جن چیزوں پر آپ کام کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر چیزوں میں یہ ہے کہ آپ ان کو سیل کر دیجئے، فائنل کر دیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع بھی ہے کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں یا جو آپ کے خیالات ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں، یہ واٹ ایور آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کی سچویشن، پوزیشن، جہاں بھی آپ ہیں، آپ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں انہیں ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے اس ہفتے. زیادہ مت سوچئے کہ جو ڈیسیشن میکر ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے فیصلہ آپ کے لیے کرنا ہے، آپ کے آئیڈیاز کے اوپر کرنا ہے، ان کے آگے اپنے آئیڈیاز کو پچ کر دیجئے. یہی بہتر ہے آپ کے لیے. اور جو ہے سالڈ پلان ٹو ون، اس کا ٹائم ہے، کیونکہ پلانز، آئیڈیاز، خیالات آپ کے سالڈ ہیں. ان کے لیے آپ اس وقت پٹ یور فٹ ڈاؤن، جسے کہتے ہیں بنیادیں رکھنے کا ٹائم ہے. بنیاد رکھ دیجئے اس ہفتے. اس ہفتے کی وائبز ایسی ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی، سوائے اس کے کہ جو آپ کا ورک پلیس ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کالیگز ہیں یا آپ کے ساتھ جو آپ سے جونیئر لیول پر آتے ہیں، وہاں پر کچھ ٹینشن ہے. ایسے لگتا ہے اسے ٹیمپر رائز کر رہے ہیں، لوگوں کو غصہ چڑھ رہا ہے، لوگوں کی ٹینشن، ایک کولڈ وار سی اور ایک شارٹ سرکٹ سا دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو ٹائم ہے جہاں پر شارٹ سرکٹس چل رہے ہیں اور ٹیمپر بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، اور لوگ ایک دوسرے کی طرف سے صبر کا ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، کہ بس پھٹ پڑنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ پھٹ پڑنے کا ٹائم اس وقت آ گیا ہے آپ کے ورک پلیس پر. تو اس کو آپ ہی کو ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ ستاروں کی کانفیگریشن سے لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو ورک پلیس ہے وہاں پہ ٹیمپرائز ہو رہے ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے، لوگ پھٹ پڑ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں.
اس کو संभालने के लिए आपको ही रोल प्ले करना पड़ेगा. आपको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, सिंप्लीफाई करना है. अगर आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन या सिंप्लीफाई कर देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इर्द गिर्द फैली हुई टेंशन कम हो जाएगी, कुछ सुकून आ जाएगा. यानी कि लोगों की तवज्जो उल्टा दीजिए, यहाँ से उनकी तवज्जो को उस तरफ कर दीजिए. और जैसे होता है ना कि आप एक गेम प्लान को लॉन्च कर देते हैं, तो गेम प्लान लॉन्च कर दीजिए कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कर दीजिए एक नए गेम प्लान के साथ. और दूसरा ये है कि जो आपके कोई एक प्लान बी ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे वेदर की वजह से या किसी भी वजह से जो आपने जिस तरह से चीज़ों को स्केजुअल किया हुआ है वो बदल जाए. हो सकता है जैसे आपने आउटडोर को पिकनिक रखी हुई और बारिश बरस जाए, तो आपको उसके लिए प्लान बी तैयार रखिएगा कि अगर हम पिकनिक पे जाने बारिश होगी तो हमने अल्टरनेट क्या करना है. ये एक अलामाती तौर पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ. यानी कि पोस्टपोनमेंट को रोकने के लिए आप कोई प्लान बी जहन में ज़रूर तैयार कीजिएगा. और शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आप इस वक्त जो डील्स आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट में डील्स कर रहे हैं, या जो आप इस वक्त लोगों के साथ पैसा लगाया, वैसे गैम्बल कहते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर बैकफुट पर आ जाइए. क्योंकि इन दिनों इस हफ्ते आपके लिए शेयर मार्केट के हवाले से या गैम्बल के हवाले से या सट्टा जो भी व्हाटएवर होता है उसमें आपके स्टार्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे. अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ जो हैं उसमें नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है. अवॉइड आपने करना है कि जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि आपने लूज़ एंड्स छोड़े हुए हैं कि कोई हो जाएगा, देखा जाएगा. इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा. किसी भी चीज़ को इस बात पर मत छोड़िएगा कि देखा जाएगा, हो जाएगा. नहीं, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, देखा जाएगा, हो जाएगा, लेट्स सी, लेट टाइम टेल, तो फिर आपको उसमें नुकसान होगा. थोड़ी इंटरवेंशन कीजिए. किसी भी काम को किसी के वेल पर अनजाने हाथों में मत छोड़िए. दैट्स द एनर्जी जिसको आपने अवॉइड करना है कि आप किसी अनजाने हाथों में अपनी डेस्टिनी को मत छोड़िए. अनजाने हाथ आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं. खुफिया हाथ, अनजाने हाथ, अननोन, दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू दिस वीक. और पॉजिटिव एनर्जी क्या है जिसको आपने यूज़ करना है, वो है मैसेजेस. ऐसे लगता है कि जैसे कोई पैगाम आते हैं, कोई दावतनामे हैं, उनमें मोहब्बत छुपी हुई. जैसे कोई किसी इनविटेशन कार्ड में आपके लिए कोई लव लेटर है, लव आ रहा है, लव इट्स ऑन इट्स वे. वो लोग जो सिंगल हैं या लव कहीं से एक्सपेक्टेड हैं, या किसी रिश्ते की जैसे आपको तलाश होती है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ टाइप का मुझे रिश्ता चाहिए, तो उस तरह का रिश्ता या उस तरह का प्रपोज़ल आपको मिल जाएगा, चाहे वो शादी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए. तो यू आर गेटिंग, पर्टिकुलरली दिस इज़ अबाउट रोमांस, कि जहाँ से आपको रिश्ते का इंतज़ार था वहाँ से रिश्ता आ जाएगा, जहाँ से आपको पैगाम का इंतज़ार था वहाँ पैगाम हो जाएगा. लेकिन ये दावत, फंक्शन और किसी ऐसी जगह जहाँ पर इनविटेशन है, इनविटेशन में जैसे आप इनविटेशन खोलिए और बीच में लव लेटर हो, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी सिचुएशन है, इसको ध्यान रखिएगा. और अपनी ईमेल्स, अपने मैसेज, अपना जो भी आपका इनबॉक्स है उसको रोज़ कई दफ़ा चेक कीजिए. तो एंजॉय द वीक, लेकिन बी वेरी केयरफुल कि जो करना है वो आपने अपने हाथ से करना है. किसी भी चीज़ को अनदेखे अनजान के ऊपर नहीं छोड़ना. अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम टॉरस दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, जो अज़ा अफराद हैं, उनके लिए ये हफ़्ता जो है वो थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे आप को रिकनेक्ट करना है. हफ्ता रिकनेक्ट करने का, क्योंकि इधर आपका द स्टार कार्ड आ रहा है. द स्टार कार्ड जब भी आता है ये उस ऐसे हफ्ते को या ऐसे दिन या ऐसे टाइम को ज़ाहिर करता है. बिकॉज मैंने वीक देखा है तो आपके वीक के लिए इस वक्त स्टार कार्ड है. स्टार कार्ड उस हफ्ते को ज़ाहिर करता है जहाँ पर दोस्तियाँ, मोहब्बत, नेटवर्किंग, कनेक्शन ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मार्च का ये तीसरा हफ्ता जो है ये आपके लिए एक रिकनेक्शन का हफ्ता है, वर्क पर ख़ास तौर पर. और जैसे बंदों को मशवरा मैं देना चाहूँगी कि आप ऐसा कीजिए कि पावर थ्रू जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें मूव कीजिए, वहाँ पे रिकनेक्ट कीजिए, किसी बॉस से मीटिंग कीजिए, किसी हायर अप से मीटिंग कीजिए, जो भी आपसे 2 लेडर ऊपर है उससे मीटिंग कीजिए. हो सकता है कि कुछ अर्से बाद उन 2 लेडर अप पर आप खुद उस पोजीशन पर हो या वहाँ आपके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, तो लेडर में ऊपर जाने की कोशिश कीजिए. और इसमें रिकनेक्शन बहुत ज़रूरी है. रिकनेक्शन से मेरी मुराद है स्कूल के दोस्तों से, प्राइमरी स्कूल के दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से, पुराने कलीग से, पुराने बॉसेस से, ओल्ड जो लोग गुजर गए हैं, जो कि अब बाज़गश्त जिसे हम कहते हैं उसमें चले गए, उनके साथ रिकनेक्ट करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा. और आपका जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, या जो आप पेंडेमिक को सीरियस लिए बैठे हैं और लोगों से मिल नहीं रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा. क्योंकि इन दिनों आपके लिए कोई ऐसा
ایسا لگتا ہے کہ کوئی خزانہ ہے اور وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. وہ خزانہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ دولت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ وٹ ایور از یور جدوجہد یا آپ کی جو بھی اسٹرگل ہے, وہ اس کا پہلا قدم آپ بہت کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں. فار دیٹ آپ کو موو کرنا پڑے گا. اور دوسری ایک اہم بات اس ہفتے کی ہے کہ آپ کو جیسے کوئی گرو, گائیڈ, مرشد, ٹیچر, ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی میں اپیئر ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو کچھ ضرورت ہے گائیڈ لائن کی. تو وہ گائیڈ لائن آپ کو کسی نہ کسی صورت میں مہیا ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنی ہے. فار ایگزامپل سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, تو آپ ایسے کوئی کتاب پکڑ کے کھولتے ہیں یوں کر کے اور اس کا صفحہ پڑھ لیتے ہیں, یا پھر آپ کچھ بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں کہ آپ کو جسے ہم کہتے ہیں ڈیوائن گائیڈ لائن وہ مل رہی ہے آپ کو, لوگوں کے حوالے سے بھی, استادوں کے حوالے سے بھی, گرو, گائیڈ, مرشد, whatever جس کی بھی آپ کو تلاش ہے, تو آپ کو گائیڈ لائن وہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا آپ کی یہ والے دن, یہ جو ان دنوں ٹائم آ رہا ہے یا گزر رہا ہے, اس میں آپ کو آپ کے سول میٹ کنیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. ٹائم ایسا ہے یہ اور آگے کچھ چند ہفتے کے جہاں اگر آپ سول میٹ کنیکشن کی تلاش میں ہیں اور کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہیں جسے مل کر آپ کو لگے کہ میں ایک پناہ میں ہوں یا میں سکون میں ہوں, تو وہ شخص, میں رومانس سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, تو وہ شخص یا وہ پناہ یا وہ جگہ یا وہ مقام آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. لہٰذا اس پر بھی ذہن میں رکھیے گا. اور جو چیز ذہن میں رکھنے کی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ forget social distancing for a while. obviously SOPs فالو کیجیے گا, لیکن اس ہفتے کو سوشلائزنگ میں زیادہ گزاریے گا, ڈسکنیکٹ میں مت رہیے گا. یہ ڈسکنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جو اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرائیورٹیز اپنی سیٹ کرنی ہے. 1 2 3 4 کے میں نے کیا کام کرنے, اپنا تھوڑا سا اسکیجول بنا لیجئے, ٹائم ٹیبل بنا لیجئے, ایک پیپر رکھیے اپنی ٹیبل پہ جس پہ تھنگس ٹو ڈو لکھا ہوا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے اس ہفتے. اس کا آپ کو بائی دی ویکینڈ اندازہ ہوگا کہ تھنگس ٹو ڈو کرنا کتنا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت امپورٹنٹ چیزیں بھول جائیں. جیسا لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں, وہ پیچھے والی چیزیں جو ہیں وہ انفنشڈ رہ جاتی ہیں یا انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں. تو جو انفنشڈ بزنس ہے آن اینی پلیٹ فارم, وہ انفنشڈ بزنس آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے جا کے آفٹر دا ویکینڈ. اگلے ہفتے آپ کو یہ تنگ کر سکتا ہے 21-22 کے بعد کہ وہ تمام جو انفنشڈ بزنس تھا. لہٰذا اپنی ٹیبل کو لازمی کلین کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ بلا ضرورت شک نہ کریں. ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوچتے ہیں کہ میں ہر طرح سے ایک چیز کو دیکھوں, تصویر کے دونوں رخ دیکھوں, تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہوئے اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا کہ آپ صرف منفی رخ کی طرف متوجہ رہ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں بلا وجہ کا شک شبہ پیدا ہوتا رہے گا. دیٹ از رانگ. اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ دونوں تصویر کے رخ دیکھنے تو دونوں دیکھیے, بلکہ کوشش بھی یہ کیجیے کہ تصویر کے دونوں رخ آپ پر واضح ہوں. اور دوسرا جو آپ کی ہم انرجیز چیک کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ کہیں پر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ انرجی شفٹ ہو رہی ہے. لہٰذا آج میں دیکھ رہی ہوں کہ انرجی پیٹرن کیا ہے اور کس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کا, کس انرجی وائب کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. جس چیز سے احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے اندر کی کوئی آوازیں ہیں, آپ بہت زیادہ اپنی آوازوں پر توجہ دیتے ہیں, اپنے اندر کی آوازوں پر. تو اندر کی آوازوں پر آپ جو غور کریں گے زیادہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جو ریت کی دیواریں ثابت ہوئی ہیں وہ امیدیں جو آپ نے بنائی تھی. لہٰذا دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی ضرور سنیے گا. اگر آپ کو کوئی خواب آئے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواب روحانی ہو سکتا ہے خواب شیطانی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی رانگ ایڈوائس مل جائے. لہٰذا اپنی امیدیں اگر آپ نے باندھنی ہو یا امیدیں جو ہیں ان کو کنکریٹ اس پہ کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں ملٹیپل چوائسیز ملیں گی. جوزا لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی سچویشن ہوتی ہے جہاں انہیں ایک سے زیادہ چیزیں اویلیبل ہوں. اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک پین چاہیے تو آپ کو 2 پین مل جائیں گے اور آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ آپ یہ لیں یا آپ یہ لیں. سو چوائس کیئرفلی, اور ہوپس پر نہیں اور اپنے انر وائسز پر نہیں. لسن ٹو واٹ از پریکٹیکلی اویلیبل ٹو یو, اس نالج کو استعمال کیجیے. اور اس کے ساتھ جو آپ کی آن لائن سرفنگ ہے یا ڈیجیٹل ورلڈ میں پریزنس ہے اسے تھوڑا سا کم کریں اور پریکٹیکلی لوگوں سے ملیں اور پریکٹیکل لائف کی طرف زیادہ توجہ دیجیے. اب موو کرتے ہیں
4th سائن کینسر کی طرف. اور اس سے پہلے ہمارے تمام جوزا لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دراصل اس ہفتے آپ کی سوچیں بے لگام ہیں. سوچیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں اور ہم سوچتے چلے جاتے ہیں, اور کینسر لوگ جنہیں ویسے زیادہ اوور تھنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سوچتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا اس ہفتے اپنی بے لگام سوچوں کو تھوڑا سا اپنے لگام کھینچیے, اور جو آپ کا ویو ہے, جو سائٹ ہے, اس کو سیٹ کریں, اپنا پیٹرن سیٹ کریں. جس منزل ہے, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا اگلا مائل سٹون ہے. بجائے اس کے کہ آپ کی سوچیں چاروں طرف گھوم رہی ہوں اور آپ اپنے اگلے قدم کی طرف یا اگلے گول کی طرف متوجہ نہ ہوں, اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی, کیونکہ آپ کا ذہن اس وقت بہت زیادہ اوور تھنکر ہے. اوور تھنکنگ سے آپ کو اس وقت نکلنا ہوگا. اور یہ ہفتہ ایک بہت کامیاب ہفتہ آپ کے لیے اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ماسٹر پلان کریں. آپ کا کارڈ ہے ہینگ مین ہفتہ ہے یہ, اور ہینگ مین ہفتہ جب آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ماسٹر پلاننگ میں, کہ اوور آل یہ جو سال ہے, یہ اگلا 1.5 سال ہے, یہ اگلا 5 سال ہے, اس میں میرا پلان کیا ہے, میری موومنٹ کیا ہے, میں نے جانا کس طرف ہے, میں نے موو کس طرف کرنا ہے. اور اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کی بجائے اب آپ باہر نکلیں, اسٹیپ ڈاؤن, یعنی کہ جیسے آپ گھر سے نکلیں اور سڑک پر پہنچیں اور اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کرنے کا پلان بنائیے, روڈ میپ بنائیے. اور یہ جو سوچنا تھوڑا سا اور سوچ لینا, نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں اس نے فلاں آج سے 100 سال پہلے مجھے یہ بات کہی تھی, وہ چیزیں, وہ ہرٹ, وہ پرانی چیزیں بار بار آپ کے ذہن میں آئیں گی. یہ رکاوٹیں ہیں. کہیں پر آپ کے لاشعور میں کچھ سستی ہے اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں یا کام نہیں کرنا چاہتے یا چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آپ کی سوچیں اس طرح سے بہت زیادہ بے لگام ہو کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, جبکہ آپ کے لیے وقت کامیابی کا ہے. یہ ایسا وقت ہے جہاں پر کامیابی ہے. اور اس میں جو آپ سمجھ لیجئے آپ کو ہینگ مین آپ کی سوچوں کو, یہ تجزیے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت آپ بیٹھیں اور آپ سوچیں اور اپنا ماسٹر پلان پریپیئر کریں. اور اس میں جو آپ کی ماسٹر پلان میں جو گرینڈ پلاننگ ہے, یعنی کہ آپ اپنے یہ ماسٹر پلان بنا لیا, اس کے بعد اب یہ پہلی منزل, یہ دوسری منزل, اس گرینڈ پلان کی منزلوں کو مقرر کیجئے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنا یہ ہفتہ گزاریے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے وینچرز ہیں وہ سالڈ ہیں, آگے جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہ سالڈ ہیں. لیکن آپ کی جو ایک لاشعوری اس وقت جو زیادہ متحرک ہے, آپ کا لاشعور, آپ کے لاشعور سے آپ کے خواب, آپ کے خیال بہت زیادہ آپ کو روک رہے ہیں, اور آپ کو کوئی پینٹ اپ ایگریشن ہے, پرانا غصہ, پرانی ہرٹ جو ابھر کر سامنے آئی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. لہٰذا تھوڑا سا میڈیٹیٹ کر لیجئے رات کو سونے سے پہلے. اپنے جو سوچیں ہیں ان کا چیک کیجئے کہ آخر یہ چیزیں مجھے کیوں ذہن میں آ رہی ہیں, یہ کون سے وقت سے ملتا جلتا درد ہے جو مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے. اپنے درد کو چیک کیجئے, ڈائگنوز کیجئے, اور اس کی بیک پہ جائیے, اس کو ڈیل کیجئے, ہینڈل کیجئے, صاف کیجئے اور آگے موو کیجئے. کیونکہ ابھی ایکسپلوریشن کا وقت ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرنی ہے. اس ہفتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیسے کوئی آپ کی پہیلی سلجھ جائے, کوئی الجھن سلجھ جائے. لہٰذا ایسے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے, کیونکہ ہم دونوں چیزیں رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے جا رہے ہیں, اس کی رکاوٹ کیا ہے. اب آپ آگے جا رہے ہیں, آپ کی رکاوٹ, آپ کی سوچیں, آپ کی بے لگام سوچیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں. لہٰذا اس سے آپ نے بچنا. اس کا ایک اور طریقہ کر لیجئے, اپنا فوکس نیرو کر لیجئے, اپنا فوکس نیرو کیجئے. اور جیسے آپ کا ایک میجر گول ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد میں یہاں ہوں, تو اپنے آپ کو اپنے ذہن میں 6 مہینے آگے اس مقام پر چلے جائیے اور پھر واپس اسے ریورس میں آئیے آج تک, اور دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا کیا, کیسے کیسے کیا. یعنی کہ اپنے اگلے 6 مہینے میں آگے جا کر واپس اپنے آج میں آئیے, تو پھر آپ کے ذہن میں کافی چیزیں سلجھ جائیں گی. لہٰذا اپنے فوکس کو نیرو کر کے اس پر بیک ورڈ ریورس میں سوچئے, اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے اس وقت ہے حالات, اس میں دوستوں کی بڑی اہمیت ہے. کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا جائیں گے. لہٰذا اگر آپ کو دوستوں سے ملنے کا کوئی پریشر ہے یا کسی سے ملنا ہے تو اس کو مل لیجئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خود کو ایک اس طرح سے بھی ریلیکس کیجئے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ ہواؤں کے مخالف چل رہے ہیں. آپ ہواؤں کے مخالف چل رہے ہیں, یا آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ یو آر سوئمنگ اپ ورڈس,
پانی کی دھار نیچے اور آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ بلا وجہ کہ آپ نے اپنے دماغ کو اسٹرگل میں لگایا ہوا ہے. یہ ابھی کے حالات نہیں ہیں، یہ لاشعور ہے جو آپ کو کچھ عرصے سے تنگ کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو فورس کیجئے، اپنے آپ کو فورس کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کام نہ خراب کیجئے بلا وجہ کا دباؤ لے کر، کیونکہ جو بلا وجہ کا دباؤ آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جب ہم اپنا کام خراب کرتے ہیں تو اس کا پچھتاوا بہت ہوتا ہے. لہٰذا اس ہفتے کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو سنواریں، اور یہ جو کام جو بگاڑ رہا ہے وہ پرانا کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، بلا وجہ کی اوور تھنکنگ ہے. اس سے نکلیں، دوستوں سے ملیں، اپنی پلاننگ کیجئے، گول سیٹ کیجئے، ماسٹر پلان کیجئے، اور الٹا چلنے کی بجائے، دریا کے مخالف سمت میں سوئم کرنے کی بجائے ہواؤں کے ساتھ چلیں. گو ود دا فلو، ایزی ہوں، ایز آؤٹ کریں اپنے آپ کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سی انرجیز ہیں جن سے بچنا ہے اور کون سی انرجیز ہیں جن کا فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ جو اٹھانا ہے وہ یہ، جو انرجیز جن سے آپ کو بچنا ہے وہ یہ ہے رانگ انویسٹمنٹ، اور بلا وجہ کسی کے کہنے پر امپلسو بائنگ، امپلسو انویسٹمنٹ. پیسے ویسے بھی جو کینسر لوگ ہوتے ہیں پیسوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ پلانٹس میں، زوڈیاک میں سب سے زیادہ رچ ہونے کے اور جلدی رچ ہونے کے اور کمانے کے چانسز جو ہیں وہ کینسیرینز کو ملتے ہیں. سرطان افراد آپ دیکھیے گا زیادہ امیر ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی ان کی پوزیشن ہے کہ پیسہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہی جانے بھی نہیں دیتے بیکاز دے ویری مچ منی کانشیس. لیکن اس ہفتے بلا وجہ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بلا وجہ کوئی رانگ وینچر کر سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل ود رانگ وینچر. اور ہو سکتا ہے کوئی دشمن آپ کو محبت کا پیغام بھیجے، دوستی کا پیغام بھیجے، آپ کو فی الفور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو جاب کر رہے ہیں یا آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو آپ کے دوسرے آفس سے کال آ جائے کہ ہمیں جوائن کر لو. کوئی دوست، کہیں آپ کو دو دوستوں کے بیچ میں سائڈز لینا پڑے، تو جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے آپ اس پر ہی رہیے. اس انرجی سے آپ کو بچنا ہے کہ آپ کو رانگ فائنانشیل ایڈوائس اور رانگ فائنانشیل انویسٹمنٹ اور رانگ فائنانشیل امپلسو بائنگ ہو سکتی ہے. اور جس چیز سے آپ کو بچنا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ معاہدہ پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، نکاح کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ، لیگل کانٹریکٹ، انہیریٹنس ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کانٹریکچوئل اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ریس لینا چاہ رہے ہیں، اپنی جاب میں کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی قانون، لا، لیگل میٹرز اس ہفتے وہ آپ کی فیور میں ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک بڑے عرصے سے کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی تھی، انلیگل چیز تنگ کر رہی تھی آپ کے کالج میں، اسکول میں، گھر میں، ہمسایوں میں، گلی میں، محلے میں، تو آپ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو وہ جو انلیگل کام ہو رہا ہے یا جو امورل کام ہے یا جس سے آپ کنونس نہیں ہے، اس کا تدارک آپ کر سکتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ پازیٹیو وائب. تو اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام کینسر دوست ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ میجیشین کارڈ کا ہفتہ ہے. اس ہفتے میں ان کے لیے ایسی وائبس ہیں اوور آل بھی، اور ٹیرو کارڈ میں بھی اور پلانٹس میں بھی، جہاں یہ سارا کچھ تل پٹ کر کے دوبارہ نئے سرے سے بنا سکتے ہیں. یعنی کہ یو کین ریسٹرکچر یور انوائرمنٹ، یور ماحول، اپنا گھر، اپنا دفتر. یعنی کہ آپ جیسے ایک بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. پرانی چیزیں، غلط چیزیں، ڈسٹرب کرنے والی چیزیں وہ ساری ختم کر کے آپ بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. یوں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے گھر، دفتر مخالف سمتیں ہیں جن میں بیلنس نہیں ہے. اگر کام کر رہے ہیں تو کام کرتے چلے جا رہے ہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں، گھر سے بیٹھے ہیں تو گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک بیلنس آپ کریٹ کر سکیں گے. اور اگر کوئی آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کہ بہت زیادہ آپ کو ایموشنل ڈیمانڈز ہیں، تو آپ لوڈ ری ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے، میں نے یہ کرنا ہے تو پھر تم نے بھی یہ کرنا ہے. اگر کوئی فیور مانگ رہا ہے تو آپ نے اسے کہنا ہے ٹھیک ہے، اگر میں نے فیور دیے تو تم نے مجھے یہ فیور دینی. یعنی گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن کو کیجئے. آپ کا یہ ٹائم جو ہے یہ گروتھ کا ٹائم ہے، آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، اور اس میں آپ کو ڈسکور کرنے کی چیزوں کی ضرورت ہے. جب گروتھ اور ڈسکوری کا ٹائم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لیو کے لیے، تو ان کے اندر اتنی انرجی اور طاقت اور پاور آ جاتی ہے ان کے اپنے سائن کے حوالے سے، بیکاز فائر سائن، کہ وہ دنوں کا جو کام ہے وہ منٹوں میں کر سکتے ہیں.
تو یہ اسی طرح کا آپ کے لیے ہفتہ ہے جس میں آپ دنوں کا کام ہفتوں میں کر سکتے ہیں. آپ کا دماغ بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ سوچ رہا ہے اور کامیاب آپ کو پلانز دے رہا ہے, آئیڈیاز دے رہا ہے, یعنی کہ آپ کے دماغ میں بے پناہ اس وقت طاقت ہے. لہٰذا ان لوگوں کی بلا وجہ کی باتوں میں, ڈیمانڈز میں, بحث میں, ان چیزوں میں الجھنے کی بجائے اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ بات کر رہا ہے یا آپ کو کوئی بات کسی کی غلط لگ رہی ہے تو اسے بحث میں پڑنے کی بجائے, جھگڑا کرنے کی بجائے کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو یہ کہہ کے موو کر جائیے. بحثیں کرنے کا یا لوگوں کے بلا وجہ کے ٹینٹرمس لینے کا یہ ہفتہ نہیں ہے, بیکاز بہت ساری چیزیں جو آپ ڈسکور نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل آپ اس طرح سے ڈسکور کریں گے کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں وہ لوگوں کی انٹینشن آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. بڑے ایسے آپ کو اس طرح کی ملیں گی, اس طرح کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے, وائبز اور ریز اس طرح کی ہیں جہاں آپ ایک ریڈل کو سلجھا سکتے ہیں, پہیلیوں کو سلجھا سکتے ہیں. ایسے ٹائم میں آپ کو چاہیے, ٹائم ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ جو آپ کے لانگ ڈسٹنٹ کنیکشنز ہیں, لانگ ڈسٹنٹ جو کنیکشنز ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. آپ یوں لگتا ہے کہ جیسے دور دراز علاقوں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ زوم میٹنگز کریں گے, زوم ان ڈیجیٹل جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, ورچوئل ملاقاتیں ہوتی ہیں جو کمپیوٹر پہ, واٹ ایور دس ورلڈ از, یہ بھی ہو سکتی ہے. اور کوئی لانگ ڈسٹنس رومانس بھی شروع ہو سکتا ہے. ایسا رومانس کہ آپ یہاں ہیں اور جو آپ کے جیسے آپ ایک دم کوئی ٹریکٹ کیا ہے وہ کوئی سمندر پار پر ہے, سم تھنگ لانگ ڈسٹنس رومانس. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی فرینڈ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ سے آپ کی دوستی رہی ہو, اچانک آپ کو فیل ہو یا اس کو فیل ہونے لگ جائے کہ اٹس سم تھنگ مور دین فرینڈشپ. تو یہ جو فیلنگ ہے آف سم تھنگ مور دین فرینڈشپ اور سم تھنگ مور دین عام پلیٹونک دوستی, تو وہ ایک بہت زیادہ اس کی چانسز ہیں. یہ دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے. اور رومانس کی آپ کو کافی ساری آفرز آ سکتی ہیں, یہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں, یا آپ لو ٹرائنگلز میں آ سکتے ہیں, یا دو لوگوں سے ایک وقت میں محبت ہو سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے دو لوگ ایک وقت میں آپ سے ایک ہی بات ڈیمانڈ کر رہے ہوں. تو آپ کو اس وقت سپر سلو ہونا ہے, یہ ہفتہ آپ کو سپر سلو ہو کر گزارنا ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کا دوگلا پن بہت زیادہ ہے اور لوگ اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں جو کہ اصل میں حقیقت ہے. تو اس حوالے سے ان سوچوں کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کے خام خواہ آپ کے کام میں انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام نامکمل رہ جائیں. اس چیز سے میں آپ کو بار بار ہوشیار کر رہی ہوں کہ آپ نے نامکمل کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, کاموں کو مکمل کرنا ہے. اور یہ آپ کے لیے اوور آل, یہ جو مارچ کا مہینہ ہے اس کا تیسرا ہفتہ, یہ اوور آل آپ کے لیے ایک ایزی گوئنگ منتھ ہے. یہ ہفتہ بھی ایزی گوئنگ ہے آپ کے لیے, سوائے آپ کی سوچوں کے یا ارد گرد کے پرابلمس سے. اس کو تھوڑا سا کر کے سائڈ پر نکلنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے لیو لوگوں کے لیے کون سی انرجیز ہیں جن سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, کون سی انرجیز ہیں جن سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی سچویشن آتی ہے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تعصب میں, باعث میں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک, شاید یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ سیکنڈ ٹائم یہ چیز آئی ہے کہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے اور ایک طرف دوست ہے, اور آپ فیصلہ کرتے وقت دوست کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے آگے جا کر پرابلم کا باعث ہوگی. اگر انصاف کی کرسی پہ کسی نے آپ کو بٹھایا ہے تو آپ انصاف کریں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کیجیے. لوگ آپ کی جو انٹرفیرنس آپ کی زندگی میں کر رہے ہیں یا آپ کو بلا وجہ دخل در معقولات جو ہیں یہ آپ کے لیے پرابلم ہوں گی. اور جو آپ کے لیے پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ پلان کریں. یو آر آلموسٹ دیر. ایک اب آپ کی جو بھی لائف کی سچویشن ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ یو جسٹ دیر. صرف ایک ہفتے کی بات ہے, ایک ہفتے کے بعد آپ اپنے پلان کو لانچ کر دیں گے. اپنی جو پلاننگز کر رہے ہیں اس پہ فل فوکس دیجیے, اپنے ماسٹر پلان کو, اپنے گرینڈ پلان کو فل فوکس دیجیے. اپنا روڈ میپ, اپنا راستہ, اس کا سارا اس کے لینڈ مارکس بنائیے, کیونکہ اب آپ بالکل سٹارٹ پر ہے, اپنی جرنی کے سٹارٹ پر ہے. لہٰذا اس پازیٹیو ہفتے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. اور اپنی جو آپ کا یہ میجیشن ہے آپ کا دماغ, جو آپ کو چاروں طرف مطلب پرابلم سالونگ میں آپ کو ہیلپ کرے گا, کوئی بھی دنیا کا پرابلم ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ ایسا ہی ہے. اب ورگو کی طرف چلتے ہیں, چھٹے سائن کی طرف. لیکن اس سے پہلے ہمارے جو لیو دوست ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارے جو یہ دوست ہیں ورگو دوست ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ, مجھے جب میں ان کا ہفتہ کیلکولیٹ کر رہی تھی تو مجھے
بہت مزہ بھی آیا اور اسٹرینج باتیں بھی لگیں، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ورگو دوست جو ہیں وہ اس ہفتے کچھ ڈفرینٹ رہ کر کام کرنے جا رہے ہیں، ان لائک ورگو لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے، کنٹرول فریکس نہیں ہوتے، یہ چیزوں کو بہت زیادہ ہولڈ نہیں کرتے ہیں کہ سب لوگ میری مرضی سے چلیں، میرے پلان کے مطابق چلیں، جیسے میں نے کہا ویسے چلیں، ایک قدم بھی ادھر کا ادھر نہیں اٹھانا۔ اس طرح سے آپ کی کچھ سوچیں ہیں، جیسے آپ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے کہ بالکل ویسے ہو جیسے میں نے کہا، کسی کو اس کی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کانفلکٹ کریٹ کر سکتی ہے آپ کی یہ سوچ، آپ کے یہ خیالات کہ سب لوگ میری مرضی سے چلے۔ آپ کی مرضی سے کوئی کیوں چلے؟ باقی بھی سب انسان ہیں اور سب کی اپنی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اپنی مرضی پر آپ کو اتنا زیادہ لوگوں کو چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس ہفتے کی بہت امپورٹنٹ دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ ہے بٹوین، وہی بات اسی بات کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ دیر از اے کانفلکٹ بٹوین فریڈم اینڈ کنٹرول۔ تو یہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اور یہ چیز کہ اب میں اس کو پکڑ کے رکھوں یا جانے دوں، کنٹرول اور فریڈم، تو ڈیسائیڈ اکارڈنگلی، اور جو جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے، کیونکہ جو کنٹرول ہے اس میں لوگ تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس ہفتے جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، جتنے بھی آپ کے قریبی کنیکشنز ہیں، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے قریبی دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے، یا ان لوگوں سے جن سے آپ کو پیار ہے، آپ اپنے سیلف کرٹیسزم کر رہے ہیں، اپنے فلاز ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس سے آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ، جو لوگ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آپ کی باتیں سن رہا ہو، اور آپ کی جو یہ انفارمیشن ہے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں، اسے غلط انداز میں مشہور کر دیا جائے، کوئی اسکینڈل بنا دے، کوئی گاسپ شروع کر دے۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو اس کو یا تو بہت اعتباری لوگوں سے کریں، تو نہیں کریں، اور اگر کرنا ہی ہے تو اپنے اعتباری لوگوں سے کریں، اور یہ دھیان کر لیں کوئی سن نہ رہا ہو، کوئی ایسے کام نہ سن رہے ہوں جسے پبلش کر دیں کل کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس ہفتے میں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اسی ہفتے کہ ایک فریڈم اور کنٹرول، سب میں اور میری مرضی، یہ آہستہ آہستہ وائب چینج ہوگی۔ یہ میں سے ہم، اس کو آپ کو بدلنا ہوگا، اس پر ورک کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک میں رہے گی وہ ہم میں کنورٹ نہیں ہو سکے گی، ہم میں کنورٹ ہو کر ٹیم بنے گی، اور آپ زیادہ بہتر ٹیم میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کا دھیان رکھیے، اور کیونکہ آگے ہو یہ رہا، اگلے چند دنوں میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ جو آپ کے جوائنٹ وینچرز ہیں یا آپ کے شیئرڈ فائنانسز ہیں، ان پر بات چیت ڈسکس کی جائے گی، کیونکہ آپ کے جو شیئرڈ فائنانسز ہیں یا جو آپ کے میوچل فائنانسز ہیں، وہاں پر بہت سارے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس میں کیئرفل رہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ دو چیزیں اس ہفتے وہ لوگوں کی زندگی میں مرجر دکھائی دیتا ہے، کچھ بھی مرجر کائنڈ آف سچویشن ہے جو کہیں بھی کسی بھی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ جو مرجر کے لیے تیار رہیے، جوائنٹ وینچر کے لیے تیار رہیے، اور شیئرڈ فائنانسز کے لیے بھی، اور دوسروں سے بھی کہیے کہ آپ کے کام میں فائنانشل سپورٹ دیں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو صرف پلانز ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے جو آپ کا بزنس ہے، کام ہے، کاروبار ہے، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، اس میں آپ بیٹر سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ جیسے کوئی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے فون کو یا اپنے کمپیوٹر کو یا اپنی جو بھی ٹیکنالوجی آپ کے ارد گرد ہے، کچھ آپ اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ ڈیلیگیٹ کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ ججمنٹ کارڈ ہے، ججمنٹ کارڈ جس بھی ہفتے میں ججمنٹ کارڈ آتا ہے نا، اس ہفتے میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، رومانس کے حوالے سے، قریبی دوستوں کے حوالے سے۔ وہ سنگل ورگرز جو کوئی نیا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے سول میٹ کنیکشن فیل ہو کسی کے ساتھ، تو جو سول میٹ کنیکشن آپ کو فیل ہوگا وہ لگتا یوں ہے کہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وائبز ایسی ہیں کہ آپ کو آپ کے اندر کوئی شمع روشن ہو رہی ہے، آپ کے اندر کوئی چیز طلوع ہو رہی ہے، اور یہ رومانس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی آئیڈیا، عقیدہ، خیال،
कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई हॉबी, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपके अंदर तलू हो रहा है वो एक तरह से आपको, आपकी सोल आपको बता रही है, लिहाजा उस पर भी आप सुने, उसको इग्नोर ना करें। जो नई चीज़ आपके अंदर आपको फील आती है उसको आप इग्नोर ना करें। और दूसरा ये है कि जिस चीज़ से आपको बचना है वो यूँ लगता है कि जैसे कोई चोरी, अचानक नुकसान, चीज़ों का गुम जाना, इर्द गिर्द हो जाना, लिहाजा इसकी भी ध्यान में रहिए कि चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर रहें। कोई अचानक नुकसान या अचानक चोरी आपकी, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। हम देखते हैं कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव हैं, कौन सी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए नेगेटिव हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ तो ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं उसे तेज़ी से कर दीजिए, आखिरी ज़ोरदार हमला, डू इट, और कर गुजरे, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप रेस्ट ले सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, टाइम टू लॉन्च, फाइनल हमला जो होता है वो कर सकते हैं। और दूसरा ये, जो जिस चीज़ से आपको बचना है, जिस चीज़ की एनर्जी आपको आ रही है नेगेटिव, अवॉइडेबल आ रही है, वो है कि इंतज़ार ना करें आप, डोंट वेट। और ये आपकी वो चीज़ है जिससे बचना है, और डू इट, गो हेड विद इट, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। सो इन दोनों चीज़ों को ज़हन में गौर से कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम मूव करते हैं अपने साथ में साइन लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा, हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस हफ्ते में इनका जो कार्ड आ रहा है वो ये द फूल कार्ड आ रहा है। फूल कार्ड के पेरेंट्स में मत जाइएगा, इसमें बहुत सारी बातें छुपी भी होती हैं। बड़ा दिलचस्प कार्ड है। जैसे होता है, जैसे आप कहते हैं कि समटाइम्स आपको ऐसी सिचुएशन, जैसे दिन या ऐसा हफ्ता लाइफ में आ जाता है कि जहाँ पर आपका दिल चाहता है थोड़ी दिल लगी हो, थोड़ा सा मौज मस्ती हो, थोड़ा बाहर निकलना, घूमना फिरना हो, कुछ वक्त अपने आप को बहलाने के लिए। ये हफ्ता कुछ उस तरह का है। लेकिन जो काम है जिस तरह के आपको, तो आपको लग रहा है कि मेरे लास्ट वीक भी आपको ऐसे ही था कि अजीब थैंकलेस सी ग्रिड है ये ज़िंदगी, इसमें जो है वो काम करते जाओ, अकेले काम, लोनली टास्क, लॉन्ग आवर्स, और थैंकलेस करते जाओ, काम करते जाओ, उसका ना कोई उस तरह से रिवॉर्ड है ना अप्रिसिएशन है। ये एक फीलिंग आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। लेकिन बाय द वीकेंड ये सब कुछ बदलने वाला है। इस हफ्ते का जब वीकेंड आएगा तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके लिए तब्दील होती हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव अंदाज में आपके लिए चेंज होती हैं। और जो एक होता है ना कि आपको मदद, वो एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल होगी, यानी कि आपकी हेल्प, आप समझ लीजिए इस वक्त जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, जस्ट फ्यू डेज़ अवे। बाय द वीकेंड ये सारे प्लानिटरी पोजीशन चेंज होंगी, सारी चीज़ें चेंज होंगी, और आप जिस तरह के आपका जहन है उससे आप स्टेट ऑफ माइंड से निकलेंगे, और जो आप करना चाहते हैं, ये फुल टाइम इंजॉय करना चाहते हैं, कि ऐसी जैसे दिल लगी होती है, जिसे आप फ़न करते हैं, जिसको आप बिला वजह दोस्तों के साथ बिला वजह के कह के बेबात की हंसी, वो टाइम आपका आएगा, उसको आप इंजॉय करेंगे। और उसके साथ जो ये टाइम है ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए, रोमांस के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि एक जैसे हो सकता है कि ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह कोई शख्स हो। ये जो इन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, जो फ़न आ रहा है, जो एक बहुत खिलखिला के हंसता दिखाई दे रहे हैं आप, तो उस खिलखिलाहट के पीछे लगता है कि जैसे कोई शख्स है, कोई इंसान है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे आपको वो रोमांस भी हो सकता है, वो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई आपके दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, आपकी औलाद की कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी हो सकती है, समथिंग जिसमें आपका दिल, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, और जिसके बाद आपको बहुत जैसे एक सुकून और सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। बाय द वीकेंड ये वो टाइम आ रहा है कि जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा। लिहाजा इसलिए इन दिनों को, ये वाले दिन हैं, इनको आप इस वाइब से निकलने की कोशिश कीजिए, और गुड टाइम इज़ कमिंग। चंद दिन जैसे ही ये दिन शुरू होते हैं, मिड वीक शुरू होता है, चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। अब एक ये है कि आपको इस हफ्ते में इंजॉयमेंट आपको आती दिखाई देती है, लव है, फ्रीडम है, फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, दोस्त है, इस तरह का आपका ये हफ्ता है। और दूसरा ये है, अब एक और बात जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है अपने लिब्रा दोस्तों को बताना, कि आपकी कोई हॉबी हो सकता है वो नेक्स्ट लेवल पर आप उस पर सोचना शुरू कर दें। कोई ऐसी हॉबी, जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं दिल लगी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, जैसे सबकी हॉबीज़ होती हैं, तो उस हॉबी को आप फिर नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।
اسے پروفیشن بنا لیں یا اسے کمانے کا سوچیں یا اسے آن لائن لانچ کر دیں. کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ کی کوئی ہابی ہے اور جو آپ کو آپ کے لیے آپ کا پروفیشن بھی بن سکتی ہے, کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اس ہفتے کچھ ایسا ہو سکتا ہے, ایسی کوئی وائب, ایسی کوئی ریز آپ کے لیے آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نیا سٹائل اپنانے جا رہے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ آپ کے اندر نا اس طرح بلنک کر رہی ہے تمام لبرا لوگوں کے لیے کہ وہ اپنا سٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا میک اپ لک چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا ہیئر سٹائل, باڈی, وارڈروب, ہر چیز کو ٹوٹل 180 ڈگری پہ بدلنا چاہ رہے ہیں. اس ہفتے آپ غور کیجیے گا کہ آپ بار بار اپنی ڈی پی بھی چینج کرتے ہیں, اپنی آن لائن جو پروفائل پکچرز ہیں ان کو بھی چینج کرتے ہیں, اپنی نئی لک کے ساتھ آتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز ڈس سیٹسفیکشن ہے آپ کے اندر اپنے لک سے کہ میرے یہ بال ٹھیک نہیں لگ رہے, میرا یہ میک اپ لک ٹھیک نہیں مجھے ایسٹرن سے ویسٹرن فیوژن پتہ نہیں کیا آپ کے ذہن میں چل رہا ہے, جس کو کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح سے آپ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو آن لائن کا کام, ڈی پی سے مجھے یاد آیا کہ آپ کا جو آن لائن ڈیٹا ہے نا اس کو ذرا چیک کیجئے, کہیں پر کوئی لیکیج ہے, کہیں پہ کوئی انفو لیک ہو رہی ہے, لہٰذا اس کو ضرور چیک پہ رکھیے. اور دوسرا جس چیز سے آپ کو ان دنوں بچنا ہے وہ اندھی خود اعتمادی, اپنے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا. دیکھیے ایوری ون کین ناٹ بی رائٹ آل دا ٹائم, آپ ہر وقت صحیح تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ کو اپنے اوپر اپنی سوچوں کے اوپر ایک اندھا اعتماد ہے, آپ کسی کی سن ہی نہیں رہے, آپ کو سننا چاہیے. اس تھوڑی سی اندھی خود اعتمادی سی اور ایسی ذہنی کیفیت سے جہاں آپ کو لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور اس سے بچنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس میں ایک تو یہ رہا ہے کہ آئی ایم پرفیکٹلی رائٹ, اور دوسرا یہ کہ آپ ظاہر سے متاثر ہو رہے ہیں اس ہفتے. لوگوں کا ظاہر آپ کو امپریس کر رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے اس نے یہ ڈریس پہنا ہوا تو بس یہ ٹھیک ہے, یہ جیسے چمکتی چیز سونا لگنے لگ جاتی. اس ذہنی کیفیت سے بھی آپ کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے. اس کی یہ احتیاط کریں, یہ کچھ چیزیں احتیاط طلب اس وقت دکھائی دے رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کون سی انرجی ہے جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور کون سی انرجی ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا پہلی انرجی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ میری سپیس ہے, یہ میرا ایریا ہے, کوئی میرے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے. یو ول کریٹ دیٹ سپیس فار یو, اور لوگوں کو کان ہو جائیں گے, لوگ سن لیں گے ہاں بھئی یہ اس کام میں دخل نہیں دینا, اس کا یہ ایریا ہے, اس کی یہ سپیس ہے. یہ کامیابی ہو جائے گی. دوسرا جس چیز سے آپ نے بچنا ہے وہ ہیں دھوکے باز لوگ. ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جو بیک سٹیبر ہوں, آپ کو پیٹھ میں خنجر گھوم سکے. اس کارڈ جب بھی آتا ہے نا یہ دکھاتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن, کوئی ایسے حالات پیدا آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں جہاں آپ دھوکہ کھا لیں. اس کے علاوہ ایک اور مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیشن شپ بہت ڈسٹربنگ ہے, تنگ کر رہی ہے, تو اسے ختم ہو جانے دیں. پکڑ کے نہ رکھے, کسی چیز سے چمٹے نہ رہیے. جو جانا چاہتا ہے, جس چیز کو چھوڑنا ہے اس چیز کو چھوڑ دیجئے. اور اس میں جو آپ نے پچھلے دنوں کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو انجوائے کیجئے. اپنی زندگی میں پازیٹیو دیکھیے کہ یہ ہوا, پازیٹیو پہ غور کیجئے, نیگیٹیو کو چھوڑ دیجئے. اور جس چیز کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ دیجئے, اس سے موو آن کر جائیے. موو آن آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا اس ہفتے. اور اس کے ساتھ آپ انجوائے کیجئے, دوستوں کو کیجئے, لو کو کیجئے, لوگوں کا, پبلک کا لو اینڈ کیئر جو آپ کو مل رہی ہے اس کو انجوائے کیجئے. اب موو کرتے ہیں ہم اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہے, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کیوپڈ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. محبت لو, جہاں جا رہے ہیں نظریں ان کی طرف اٹھ رہی ہیں, جہاں جا رہے ہیں ان کو دوستی کی آفر, ریلیشن شپ کی آفر. لو تھا, ایک کیوپڈ تھا جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. وہ وائب اس ہفتے بھی کیا, وہ کیوپڈ اس ہفتے بھی اپنا عشق کا تیر لے کے آپ کے پیچھے پھر رہا ہے. خاص طور پہ جو سنگل اور اپنا تلاش کر رہے ہیں اپنے ساتھی کو, ان کے لیے سے محبت کسی بھی لمحے, کسی بھی موڑ, کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ جو ایلڈر بڑی عمر کے اسکارپینز ہیں ان کے لیے. اور ان کو میں نے لاسٹ ویک بھی یہی کہا تھا اور اس ہفتے بھی یہی کہوں گی, بیٹر لیٹ دین نیور. ایک دفعہ تجربہ تو کیجئے, اور کوئی آپ کو محبت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے تو اسے بڑھنے دیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیٹس انجوائے دا فیل دیٹ یو آر ان لو. تو آپ کا کارڈ اس ہفتے پھر جنون, ہائی پریسٹس کارڈ ہے. یہ جو جنون کارڈ ہوتا ہے یہ اس ٹائم پر اس ویک کو دکھاتا ہے جہاں پر آپ کی زندگی میں چیزیں ایک انداز سے ایک جیسے انفولڈ ہونے لگ جاتی ہیں. لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسے انفولڈ ہو رہا ہے جس میں بہت ساری آپ کو چیزیں ایسی ملیں گی جہاں پر آپ کو, جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوگی. وہ نہیں ہوتا ہم ریفریش کرتے ہیں کمپیوٹر کو یا فون کو ریبوٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا بٹن دبایا کہ سارا کچھ ریفریش ہو جاتا ہے. بالکل ایسی سی کوئی سچویشن لگ رہی ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, جہاں پر یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو رہی ہے. بالکل ایک جسے کہتے ہیں فریشنس کی فیلنگ آ رہی ہے, ویلنس کی فیلنگ آ رہی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانا نظام دوبارہ بحال ہو گیا.
تو جو وقتی طور پہ اگر کوئی بیماری تھی، کمزوری تھی، تھکن تھی، جو بھی ایک لو پیریڈ تھا وہ گزر کے اب آپ نارمل آ گئے. ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ خوشخبری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اس کے ساتھ آپ جو اگلا سٹیپ آپ لینے جا رہے ہیں وہ باڈی امیج کے حوالے سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ مجھے کچھ ویٹ لوز کرنا ہے یا اپنا باڈی امیج ٹھیک کرنا ہے. امیج کے حوالے سے، اپنی فزیکل پریزنس کے حوالے سے آپ ذرا کانشیس ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وزن بڑھ گیا یا کم ہو گیا یا کچھ بھی. بہت سارے اسکارپیوز ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کی طرف توجہ دیں گے کہ کوئی ٹریٹمنٹ کرایا جائے یا کوئی اس طرح سے، تو اس طرف بھی آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی سپورٹ دکھائی دیتی ہے. آپ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ کے فیملی ممبرز یا جو آپ کے ساتھ کلوز ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کی سپورٹ آپ کو حاصل رہے گی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو بائنگ اینڈ سیلنگ سے وابستہ ہیں جو اسکارپیو لوگ، ان کے لیے بہت اچھی آفرز ہیں. بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، اگر یہ پراپرٹی میں بائنگ اینڈ سیلنگ ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو اچھی آفرز ملیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ، خاص طور پہ اگر پراپرٹی ہے یا کوئی اموویبل پراپرٹی ہے اس یا اموویبل جو بھی آپ کے ویلیوبلز ہیں، اس حوالے سے آپ کو بہت اچھی آفرز مل سکتی ہیں. آپ کو بہت اچھے لوگ مل سکتے ہیں. بائر بہت اچھا مل سکتا ہے. آپ کو سیلر بھی اچھا مل سکتا ہے. وٹ ایور جس بھی پوزیشن پر آپ ہیں، بائنگ یا سیلنگ، دونوں طرح سے آپ کو بہت اچھے لوگ مل سکتے ہیں. لیکن یہاں احتیاط ہے کہ جو آپ کو آفرز آ رہی ہیں، بائر یا سیلر جو بھی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اس کہ یہاں ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پر کچھ کھلنڈرے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے لوگ جو تھوڑے نان سیریس ہیں، وہ لوگ واقعی نان سیریس ہیں. لہٰذا تھوڑا سا اسکرین کر لیجئے گا، لوگوں کو تھوڑا سا چیک آؤٹ کر لیجئے گا، کیونکہ جو کھلنڈرے لوگ ہیں، جو نان سیریس لوگ ہیں، وہ واقعی آپ کو آگے جا کے آپ کو ان سے ٹینشن ہوگی، اریٹیشن ہوگی. دے آر ناٹ ایز سیریس ان دیئر بزنس ایز یو تھاٹ دے ور. تو تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ آپ نے لوگوں کو جج کرنا ہے اپنے لیے، ان کے لیے نہیں، کیونکہ آپ نے کچھ میجر ڈیسیشنس لینے ہیں، لہٰذا ان کو آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ پراسرار سے سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں، عجیب و غریب مافوق الفطرت واقعات جن کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کی کیا لاجیکل وجہ کیا ہے. لہٰذا یہ بھی آپ کی زندگی میں اس ہفتے چل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک عجیب سا احساس آپ کے اندر اس ہفتے ڈیولپ ہوتا دکھائی دیتا ہے، جیسے آپ کو اگنور کیے جانے کا احساس ہو کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ جو فیل آپ کو آ رہی ہے کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کیا جا رہا ہے، آن پرپس کیا جا رہا ہے. نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے، اگنور بھی کیا جا رہا ہے، جسٹ ٹو ٹیچ یو اے لیسن، یا آپ کو کچھ بتانے یا آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے. لہٰذا اسے وری نہ کریں، کیونکہ اس کی بیس حسد ہے، جیلسی ہے اس کی بیس، جس کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ آپ سیریس لینے کی کوشش نہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی انرجیز ہیں اس وقت جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور کون سی انرجیز اس وقت آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. جو آپ کو فائدہ دینے والے ہیں وہ ویری گڈ. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیسہ، بہت زیادہ فائنانشیل بینیفٹ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، پیسے کی ونڈ فال ہو سکتی ہے اگر آپ بائنگ یا سیلنگ جس بھی کام سے آپ وابستہ ہیں. یعنی کہ آپ کو بہت اچھی، آپ کی سمبولکلی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت اچھی پرائس پر سیل ہو سکتی ہے اس ہفتے کی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس چیز کی آپ کو احتیاط کرنی ہے، جیسے انرجی کی جو بیڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو بھی کام قانون سے نکل کر ہوگا وہاں پر پکڑ ہو جائے گی، جو بھی سکم ہوگی وہ پکڑی جائے گی. کوئی ایک کام بھی، ایک لفظ بھی، ایک پیپر بھی انلیگل نہ کیجیے گا. ایون اگر آپ اشارہ کراس کرتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہے جس کو ہم غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ اشارہ کراس کر لیتے ہیں، تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ کا چلان ہو جائے گا. ان سمپل ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا اس کو انجوائے کیجئے، اور جو آپ کے خاص طور پہ فیملی ممبرز کی آپ کی سپورٹ ہے اس کو انجوائے کریں. اور جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں اور حسد کے مارے وہ چونکہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، اتنی حسد ان کو محسوس ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ اس چیز کو سیریس نہ لیں، ہنس کے اگنور کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں ہم سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام اسکارپیو دوست ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو یہ دوست ہیں، ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں، قوس افراد، ان کے لیے یہ ہفتہ کافی انٹرسٹنگ ہے. ان کا یہاں پر ایسے لگ رہا ہے ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہے قوس افراد کو یہاں پر، کہ جیسے کوئی جاگ
जागता है, आप हड़बड़ा के जागते हैं, ये ज़हनी कैफियत एकदम आपकी अवेकनिंग है, आँख खुलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या आई डोंट नो, लेकिन आपका जहन जो है वो जैसे एकदम जागता है और आप एकदम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, एक स्प्रिंग अवेकनिंग कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये बाज़ लोगों पर इस तरह असरानंदाज़ होती है, जैसे इस दफ़ा ये आप पर असरानंदाज़ हो रही है कि आपको लग रहा है कि जैसे मैं नींद से मेरी आँख खुली है। ये चीज़ बड़ी आपको मज़ा देगी, फ़ायदा भी होगा। जैसे आप जागते हैं, एंजॉय करते हैं, नाश्ता करते हैं, वो फील है आपके ऊपर, अर्ली मॉर्निंग फील, व्हेन यू वेक अप फ्रेश एंड हेल्दी एंड हैप्पी, उस फील से आप गुजर रहे हैं। बस यहाँ पर जिस चीज़ को आपको बताना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ के साथ जो वार्निंग आ रही है वो ये आ रही है कि आप अगर किसी से कोई बात करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी रेज़ की बात करना चाहते हैं, तनख्वाह की बात करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या आप किसी से व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है, अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो उससे पहले प्लान कर लीजिए। लगे रहा है कि आप रश करके कह पहले देंगे और उसके बाद आप मुड़ के देखेंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। बेटर डू द कंक्रीट प्लानिंग। ये एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपने कुछ भी कहने से पहले उसकी कंक्रीट प्लानिंग करनी है। और ये लास्ट वीक भी ऐसे ही था, लेकिन लास्ट वीक में इतनी मेंटल वाइब स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी इस हफ्ते हैं, लिहाजा आपने इस दफ़ा कंक्रीट प्लानिंग करनी है और उसमें यह है कि ग्रोइंग एंड फ्लोइंग दिखाई देती है। आप बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, चीज़ें स्मूथली होती चली जा रही हैं, लेकिन आपके पास पेपर आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा, नक्शा नहीं नज़र आ रहा, कंक्रीट प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रही थी कि इस चीज़ को थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है कि जो आप करने जा रहे हैं, जो आप कहने जा रहे हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए आपके पास इस्तदलाल होना चाहिए, कोई मंतकी ग्राउंड होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, उस पर आप चलिए। और दूसरा ये है कि ये याद रखिए, सरेंडर टू द पावर ऑफ प्लान। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी जो भी डायरी है, जो भी चीज़ अबाउट के आप देखते हैं उस पर लिख लीजिए, सरेंडर टू द पावर ऑफ प्लान, कि मैंने प्लानिंग करनी है और उसके बाद मैंने मूव करना है। वरना जो ये इतनी ज़्यादा जो मुझे वाइब्स पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, वो थोड़ी सी आपको ज़ाया होने का ख़तरा। अब ये अगर आप प्लान कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी एक स्टेज होती है लाइफ की, जैसे तितली ककून से बाहर आने से पहले, तो आप उस स्टेज पर हैं, जैसे अभी ककून से बाहर आना है, अभी उसमें टाइम है। अगर आप कुछ टाइम ले लेते हैं प्लानिंग में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये जहन में रखिए कि यू आर ऑलमोस्ट देयर बट यू आर नॉट देयर। तो ये जहन में रखिएगा कि कुछ टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आने वाले हैं और आप उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे मैं आपको बहुत दिनों से आपके सितारों में ये बात आ रही थी कि घर बैठने को दिल नहीं लग रहा, घर बैठने के लिए ये करें, घर बैठने के लिए वो करें, मैं आपको ऐसे मशवरे दे रही थी। नाउ इज़ द टाइम टू शट इन। बिल्कुल आप जो है ना, आप शेक ऑफ कर दीजिए शट इन्स को, जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ रिलैक्स कर रहे थे, जहाँ सोच रहे थे, या जहाँ आप अपने जो भी आपके ये शट इन्स थे उन्हें शेक ऑफ कर दीजिए। अब मूव कीजिए, एंजॉय कीजिए, निकलिए बाहर, घूमिए फिरिए SOPs के साथ। अब आपको कुछ ऐसे मौके भी मिल जाएंगे जहाँ आप घूम फिर सकेंगे और थोड़ा सा बोल्ड, थोड़े से डायनामिक दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस इस बोल्ड और डायनामिक सिचुएशन में फिर मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि जो पहली बात कर रही हूँ उससे मिलती जुलती दूसरी बात भी यहाँ पर आ रही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो जैसे कोई इंसान दिल लगी करता है। एक ये था सॉन्ग था शायद कि दिल लगी जो दिल को लगी ना बन जाए। तो कुछ ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ जो आप बिल्कुल बेवजह कर रहे हैं या उसकी कोई रीज़निंग नहीं है, जस्ट फॉर एंजॉय एंड फन, और वो सीरियस होकर आपके गले पड़ जाए। इस बात से बहुत केयरफुल रहिएगा। इस हफ्ते की ये वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिसमें जो आपके दोस्त हैं, आपके जो फॉर्मल फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, वो अब रिश्ते को अगले लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। तो अब इसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बट अब ये टाइम हाई है, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे नहीं चलेंगी। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायलॉग। इस हफ्ते इफ़ यू ट्राई डायलॉग्स, तो डायलॉग्स में प्रॉफिट है।
اب آئی ڈونٹ نو وٹ ڈز دیٹ مین، لیکن آپ کو پلانٹس، آپ کا کارڈ یہ سب کہہ رہے ہیں، اور آپ کا کارڈ ویسے بھی سب اسٹرینتھ کارڈ ہے. تو اسٹرینتھ کارڈ جب آتا ہے اس ویک میں ڈائلاگ پروفیٹیبل ہوتا ہے، جو بھی آپ کا ڈائلاگ کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے ارد گرد گھر کا ماحول ہے اس کی ہوا کلیئر کرنی پڑے گی. کلیئرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور حل، ایسا حل جو سب کو قابل قبول ہو، اس کی طرف توجہ دیجیے، یہ بہت ضروری ہے. ہر قدم جو بلا وجہ کی جیسے ہو رہا تھا، کچھ عرصے سے تاخیر آ رہی تھی، کچھ شیشے کی دیوار آ رہی تھی، وہ چیزیں بھی اس ہفتے ختم ہوں گی. اختلافات، نظریات کا ٹکراؤ اور یہ ساری چیزیں، رکاوٹیں، شیشے کی دیواریں، یہ بھی اس ہفتے ختم ہوتی دکھائی دیتی. تو اٹس اے گڈ ویک. لیکن یہ گڈ ویک جو ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹاک کلیئرلی on concrete basis and do dialogue. Say as much as you want to say. لیکن without concrete plan یا اس کے بغیر مت بولیے گا، ورنہ جو اتنی brilliant opportunities دکھائی دے رہی ہیں یہ ویسٹ ہو سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی انرجیز ہیں جو آپ کے لیے اس وقت نقصان دہ ہے اور کون سی انرجیز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ کے جو جس چیز سے نقصان ہے وہ چیز ہے آپ کا، جیسے میں نے بتا دیا پہلے، وہی کارڈ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں جو بہت ذہانت پر مبنی بات ہوتی ہے، لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، انہوں نے میٹنگ بلا لی ہے، اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا پریزنٹیشن دیں، اور جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو وہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، پراپر ریسرچ نہیں ہے. اس چیز کو، یہی چیز کارڈز بھی کہہ رہے ہیں، پلانٹس بھی کہہ رہے ہیں، ہر طرح سے یہی بات آ رہی ہے. سو اس کو آپ نے توجہ دینی ہے. اور جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا، جو چیز پازیٹیو انرجی ہے، وہ یہ پازیٹیو انرجی ہے کہ جو ہوتے ہیں نا ڈارکسٹ بیفور دا ڈان، طلوع سے پہلے، جب آپ کا جیسے کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، کالج ختم ہوتا ہے تو یونیورسٹی بگین کرتے ہیں، یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو جاب کریئر شروع کرتے ہیں. تو آپ اس سٹیج میں جہاں آپ ایک چیز ختم کر کے دوسری شروع کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ دس پازیٹیولی. اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو اس پہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی نئی چیز شروع ہوتی ہے. سو یہ ایک آپ جرس کی کیفیت میں ہے، اس کو انجوائے کیجئے. اپنا جو نیگیٹو سوچیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور بار بار یہ کہہ رہی ہوں، اسٹے پازیٹیو اینڈ اسٹے کنکریٹ. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ سائن ہے ہمارا کیپریکن. ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی انٹرسٹنگ ہے. زیادہ ایکٹیویٹی ان کے یہاں لگتی ہے کہ اپنے گھر میں ہوگی، اپنے فیملی میں ہوگی، لیونگ سپیس میں ہوگی. جہاں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہاں آپ اس دفعہ زیادہ وقت گزاریں گے. مثلاً اگر آپ گھر میں 8 گھنٹے گزارے تھے تو اب 10-12 گھنٹے گزاریں گے، یعنی کہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آپ کا، اور اسی میں سارا ایکشن بھی یہیں پر. ایک اور بات جو کیپریکن لوگوں کے لیے بہت کم دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ ان کا دل کچھ بغاوت کر رہا ہے. جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ مجھے مونوٹنی کو توڑنا ہے، مجھے کوئی نئی چیز اپنے لیے، کوئی نیا کام چوز کرنا ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے، کوئی رومانس کرنا ہے، کوئی لو ہے، کوئی تنہائی کو آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس کو نکلنا چاہیے. کچھ چیزیں جنہیں آپ بریک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نئے سرے سے کوئی بلڈنگ بنائیں، نئے سرے سے کوئی رومانس کریں، نئے سرے سے کوئی کام کریں، اپنا آفس نئے سرے سے ڈیکوریٹ کریں، اپنے کمرے کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ کریں. یعنی کہ کچھ نیا کرنے کے لیے بہت بے چینی آپ کے اندر دکھائی دے رہی ہے. یعنی کہ آپ سیکیورٹی، رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں باہر جاؤں، میں واک کروں. یعنی کہ اس طرح کے جو آپ کے عام روٹین سے ہٹ کر چیزیں ہیں اور ان یوزول ہیں، اور جو سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اکیلے باہر چلے جانا، رات کو باہر چلے جانا، اس طرح کی چیزیں جو بلا وجہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو گو ڈو اٹ. اس میں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک اچ ہے آپ کو کہ میں نے یہ مونوٹنی کو بریک کرنا ہے. سو بریک دا مونوٹنی تاکہ آپ کو سکون ہو سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ سنگل ہیں، تمام کیپریکانس جو سنگل ہیں ان کو یہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سنگل کیوں ہیں، ان کی زندگی میں رومانس کیوں نہیں ہے، اپنی تنہائی، اپنا سنگل پن ان کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے. اور جب سنگل پن فیل ہو رہا ہے تو اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا جو سٹریس ہے یا جو غصہ ہے یا جو بھی فرسٹریشن آپ فیل کر رہے ہیں یہ تنہائی کی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے اکیلے کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹینشن زیادہ آپ لے رہے ہیں، تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے، میرے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب جو یہ فیل ہے یہ ختم ہو جائے گی. رومانس جو سنگل کیپریکانز ہیں ان کی لائف میں آنے والا ہے. واٹ ایور لائف سٹیج آپ ہے، آپ کی زندگی میں محبت آنے والی ہے، اور اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ مارچ کے بالکل اینڈ سے، آخری دنوں سے آپ کی زندگی میں یہ جو تنہائی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہو جائے گا.
کسی نہ کسی طرح سے اس کا کوئی ریزولوشن نکل آئے گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہابی کی صورت میں ہو، دوست کی صورت میں ہو، محبت کی صورت میں، وٹ ایور فارم، وٹ ایور وے، بٹ دیٹ تنہائی از گوئنگ ٹو اینڈ ویری سون. اب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے نا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے فار لو، فار ایکسیپٹنس. اور لو اینڈ ایکسیپٹنس وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فیل آئے کہ میرے بچے یا میرے بہن بھائی یا میری فیملی یا میرا آفس، جہاں بھی آپ ہیں اور آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہ فیل آئے کہ مجھے اس طرح سے ایکسیپٹنس یا لو نہیں مل رہا، میری ناقدری ہو رہی ہے، تو وہ احساس بھی آپ کا ختم ہوگا. کارڈ آپ کا ججمنٹ ہے اس ہفتے کا. ججمنٹ کارڈ کا جو بھی ہفتہ ہوتا ہے نا، وہ روح کی پکار کا ہفتہ ہوتا ہے. تو اس ہفتے بھی روح کی پکار ہے، جو خوابوں کی صورت میں، کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تنہائی اور یہ رومانس اور محبت کی کمی، اس طرف سے بھی یہ بھی آپ کی روح کی پکار ہے. جیسے آپ سول میٹ کی تلاش ہوتی ہے، یو وانٹ یور سول میٹ ٹو بی اراؤنڈ یو، تو یہ چیز بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. سو یہ ہوپ آپ کے لیے ہے کہ ڈونٹ ویری، یہ لانگ لاسٹ نہیں کرے گا. آپ کے اندر جو بوٹلڈ اپ ہے اسٹریس، اس سے آپ نکلنے کی کوشش کریں. یہ اندر بلڈ ہو رہا ہے اسٹریس، جو بار بار کسی بیماری کی شکل میں دکھائی دیتا ہے. یہ آپ اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے یا کوئی بھی آپ کو بیماری ہے، بار بار بیماری ہو رہی ہے، تو کیتھارسس کیجیے، کیونکہ اس کی وجہ زیادہ نفسیاتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں زیادہ کیپریکان جو ہیں وہ ان دنوں ایکس اینڈ پینس کا شکار ہے. کبھی سر درد ہے، کبھی میگرینز ہے، کبھی موچ ہے، کبھی معدہ خراب ہو رہا ہے، کبھی پیٹ خراب ہو رہا ہے، گیسٹرو کا پرابلم ہو رہا ہے، گیسٹرونٹائٹس کا ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ ساری آپ کے لیے نفسیاتی مسائل ہیں. ان میں اس طرح سے مجھے یہ فزیکل نہیں لگ رہے، اور آپ کو اس پوائنٹ پر روک کر اب اپنا نفسیاتی تجزیہ کرنا ہے کہ کیوں. جب تک آپ اپنی اس نفسیاتی الجھن کو درست نہیں کرتے، آپ بار بار اسی سٹیٹ میں جاتے رہیں گے. اب آپ کا جو کی فوکس ہے وہ گھر اور فیملی ہونا چاہیے بیسیکلی، کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ کام ہونے والا ہے، یا ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنے والے ہیں. یہاں پر پازیٹیولی بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہونے لگیں، جیسے آپ گھر کی ڈیکوریشن کا پلان کر لیتے ہیں، اس کے پینٹ پالش کا، صفائی کا، اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی بہت زیادہ سالڈ دکھائی دے رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بجٹ بنانا ہوگا، اپنا فائنانسز کو ٹریک کرنا ہوگا، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس نے بہت زیادہ آنا ہے. تو آپ اس کو جیسے آتا ہے ویسے جا رہا ہے، اس کو روکیے، بجٹ کیجیے، ٹریک کیجیے. کافی عرصے سے آپ پیسے جو ہے سو شاپنگ کر رہے تھے، ابھی کافی دن اور آپ نے پیسے جو ہیں وہ اسی طرح شاپنگ پر سپینڈ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. آپ کا یہ ریٹیل تھیراپی ہے آپ کی، اور آپ کی اس سے تسلی نہیں ہو رہی. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور کپڑے لینے ہیں، اور یہ کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے. یو آر اسپینڈنگ فار تھنگس دیٹ یو ریئلی ڈونٹ نیڈ، بٹ یو آر اسپینڈنگ آن دیم. تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو آپ ٹریک کیجیے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کی آن لائن کام ہے آپ کی چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل پریزنس ہے یا آن لائن پریزنس ہے، اس میں کوئی ایشوز آ سکتے ہیں. کوئی اکاؤنٹ ہیک ہو جانا، کوئی پاسورڈ گم جانا، بلا وجہ کے کوئی ایشوز، کوئی پرابلمز آ سکتے ہیں. تو آپ اس کو فکس کیجئے. لیکن یہ فکسنگ جو بھی آپ نے کرنی ہے اپنے سوشل میڈیا پر، جو آپ کی آن لائن پریزنس ہے یا جو بھی آپ کا آن لائن کا سلسلہ ہے، کسی ایکسپرٹ سے کیجیے گا. کوئی ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ کیجیے گا. خود اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش میں بھی آپ زیادہ الجھان لیں. انلیس آپ خود کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، اگر آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں بھی تب بھی مشورہ کر لیجیے. لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ کے کوئی آن لائن ایشوز ہیں، دیٹ کین بی ریزالو تھرو ایکسپرٹس. خود سے کرنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو بچنا اس ہفتے ہوئی ہے کہ بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں، چیزوں کو تاخیر کر رہے ہیں. یہ کیپریکان کی عادت نہیں ہے کہ وہ دیر سے اٹھیں یا ڈیلے کریں، بٹ یہ کہ کر رہے ہیں، بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں. اور جو آپ کو بلا وجہ کے گلٹ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں، سے گلٹ ٹرپ ہے، پچھتاوے ہیں بلا وجہ کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک اسٹریس، باٹل آف اسٹریس میں پھنسے ہیں، اسے نکلنے کی آپ کو ضرورت ہے. تو اس میں یہ عجیب سی ذہنی کیفیات آتی ہیں، کبھی پچھتاوے میں چلے گئے، کبھی خوف میں چلے گئے، کبھی تنہائی میں چلے گئے. تو اپنا تھوڑا سا کتھارسس کر لیجئے، اپنا خود نفسیاتی تجزیہ کر لیجئے. اب دیکھتے ہیں کون سی انرجیز ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں اور کون سی انرجیز ہیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں. جو آپ کو چیز فائدہ دے رہی ہے وہ تھوڑا سا ملنا ملانا، سوشلائز کرنا، دوستوں سے ملنا اور پرانے دوستوں سے کنیکٹ کرنا، فن کرنا، انجوائے کرنا. جیسے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹو بریک دا مونوٹنی، جیسے پلانٹس کہہ رہے تھے کہ بریک دا مونوٹنی، اسے وہی کارڈس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بریک دا مونوٹنی، ہیو فن ود فرینڈس، گو انجوائے یور سیلف. اور جس چیز سے بچنا ہے وہ بلا وجہ کا
ओवर सेंसिटिविटी है, लोगों को बिला वजह का डांटना, डपटना, झिड़कना, स्नब करना। तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्नॉब बिहेवियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ही प्रॉब्लम होगी लेटर ऑन। तो अपने रवैये का जो ये स्नॉबिशपन है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, और नेक्स्ट साइन हमारा है जी एक्वेरियस। और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों से कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अब चलते हैं जी इस एक्वेरियस की लाइफ की तरफ। एक्वेरियस की जो ज़िंदगी है, इसमें कुछ चीज़ें दिलचस्प दिखाई देती हैं इस हफ्ते, क्योंकि ये टाइम ही एक्वेरियस लोगों का है, उनके एंजॉय करने का, उनकी कामयाबियों का है। तो इसमें ऐसे दिन ज़्यादा आएंगे जब जिसे कहते हैं मोर प्ले एंड लेस वर्क, ऐसे दिन बहुत सारे आएंगे। ये भी हफ्ता ऐसा है कि जहाँ आप इसी तरह से लाइफ को ईजी लेंगे, एंजॉय करेंगे। और लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली हफ्ता, मैंने आपको बताया कि हफ्ते की वाइब लाइट है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा जिसका करने की ज़रूरत है, जिसे हम बात करते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम पीपल प्लीजिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, लोगों को खुश ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो थोड़ा सा आपको करना है कि आपने ज़्यादा लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को छोड़ दीजिए और एक थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर अपनाने की कोशिश कीजिए। आपका चुलबुलापन जो है, या आपकी थोड़ी सी नॉटीपन या चुलबुलापन जो आपका होगा, वो थोड़ा सा लोगों को नाराज़ कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल वाइल यू आर टॉकिंग, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि अपनी जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्री से, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं तो उसका नुकसान यकीनन आपको ही होने जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी कि आपका जैसे होता है कि आप थोड़ा सा अपनी बातों में क्लियर, फर्म और डेक्लरेटिव हो जाए, बिल्कुल क्लियर, पुट योर फुट डाउन। ठीक है, जो भी माहौल है, जो भी बात है, आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन लोगों को बतानी है, वरना लोग हदें क्रॉस करने लग जाएंगे। बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर हम लोगों को जितना लैटिट्यूड दे देते हैं या फ्री उन्हें दे देते हैं, ग्राउंड दे देते हैं, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस हफ्ते आपके साथ यही हो रहा है कि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और आपको इससे केयरफुल रहना है कि आपकी जो बिला वजह लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या आपने उनको खुश करने के लिए कोई बात कर दी, तो आपकी इट इज़ समथिंग गोइंग ऑन जहाँ पर आपको उठा के ना एक डिक्लेरेशन पेश करनी है कि खामोश, ये बात है, ये ऐसे है, ये ऐसे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर सम रीज़न। कार्ड आपका 2 कार्ड हैं, कि एक डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड बुरा कार्ड नहीं होता। ये सब तो ये कार्ड आता है ना, डेविल कार्ड, उस हफ्ते तरक्की, मादी खुशियाँ, दौलत, पैसा। और उसके साथ दूसरा कार्ड में जब भी डेविल आता है तो मैं इसको देखने के लिए कि वाइब किस तरफ को जा रही है, दूसरा कार्ड निकालती हूँ। दूसरा द वर्ल्ड कार्ड। सो वर्ल्ड और डेविल जब मिल जाते हैं और एक वाइब बनाते हैं, तो उस वाइब में होता है बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा तरक्की, वाइब, रिच वाइब इसको हम कहते हैं दुनियावी तौर पे। ये मादियत परस्ती है ना, तो मादियत परस्ती कह लें या वेरी रिच वाइब कह लें। सो यू आर गोइंग टू फेस अ रिच वाइब। तो इस हवाले से आपको ये करना है। और दूसरा ये कि अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा सोशल लाइफ को एंजॉय करने की। फ्रेंड्स का रीयूनियन भी नज़र आता है, जैसे बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं, या व्हाटएवर, दोस्तों के साथ रीयूनियन भी है। और जो आपका अगला हफ्ता है, उसकी बुनियाद यही हफ्ता बनेगा। अब हो ये रहा है कि आपको इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू होंगी और वो अगले हफ्ते में चली जाएंगी, मूव करेंगी स्टेट ऑफ माइंड। उस स्टेट ऑफ माइंड में इसीलिए कह रही हूँ कि बी डिक्लेरेटिव एंड बी फर्म एंड बी वेरी सॉलिड, कि भी ये बात है, इसको ऐसे करना है, ये बात है, इसको ऐसे करना है। कोई अपनी जगह से अपने उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। जिसने जो करना है वो आपकी इजाज़त लेकर करना है। ये सबको पता होना चाहिए, अगर लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं आपकी फर्मनेस का। और उसके साथ ये है कि तो इतना जो आपका बिज़ी वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक जो है वो इस वीक से कहीं ज़्यादा बिज़ी और प्रोडक्टिव है। लिहाजा आपका डेस्क क्लियर होना चाहिए, आपके काम क्लियर होने चाहिए, और आपको हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे है, किसको क्या काम दिया था। यू शुड बी वेरी क्लियर एंड बिल्कुल कोई फॉग नहीं होनी चाहिए, सोचों की फॉग नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात आपको यहाँ जो बताने वाली है कि आप कुछ बहुत एलिजिबल लग रहे हैं, आपकी लुक्स लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, आप में कुछ मैग्नेटिज्म है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोगों को लग रही है एलिजिबल है
یا جیسے کسی کا لوگوں کا دل آنے لگ جاتا ہے. کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب ہمارے اورا میں کچھ یہ چیز شامل ہو جاتی ہے, میگنیٹزم شامل ہو جاتا ہے, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کا جو میگنیٹزم ہے وہ انہیں کھینچتا ہے. اس کی وجہ آپ کا کانفیڈنس بھی ہے, آپ کی نئی وارڈروب بھی ہے, آپ کی نئی لکس بھی ہیں. تو ایک جو آپ یو پلے یور کارڈ ویری کیئرفلی, یو آر آن اے ہائی وائب. تو آپ ہائی وائب ڈیز پہ ہے. اس میں جب آپ ہائی وائب ڈیز پر ہوتے ہیں تو اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ ایسے لوگوں کو بھی سوشل سرکل میں شامل کر لیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, یا آپ کو ایسی کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں کہ جس پر بعد میں آپ سوچتے ہیں یار یہ تو میں نے وقتی طور پر کر لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا اظہار عشق آپ کے ساتھ کرے جو مطلب نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو, جذباتی دھوکہ. تو جذباتی دھوکے سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس چیز کے لیے آپ بالکل ذہنی طور پر تیار رہیے کہ ایک جو برے دور کا منطقی انجام ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اب اس ہفتے آنورڈ جو بھی بری چیزیں تھیں وہ اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچ جائیں گی. اور جس چیز سے آپ کو احتیاط کرنی ہے, اگر آپ کسی پوزیشن پر ہیں تو اپنی جو آپ کی طاقت اور پوزیشن ہے اس کا اپنے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو ایسی جب بندے کے ہاتھ میں پاور آتی ہے تو بندہ ہی ہوتا ہے, تو کبھی وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. تو اس سے بچیے گا, کیونکہ اس سے آپ کو یہ جو بھی اگر آپ نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا تو وہ پبلش ہو جائے گا, وہ آن لائن ہو جائے گا, وہ پرنٹ ہو جائے گا, کوئی اسکینڈل بن جائے گا. لہٰذا بھی کیئرفل اس ہفتے. آپ اگر کسی کو کوئی کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں, وہ کارما آپ فیس کریں گے. لہٰذا یہ ویک ایسا بھی ہے جہاں آپ کو کارما کریٹ کرنا ہے, اینڈ گڈ کارما. کارما آپ کون سا کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا. تو یہ کارما آگے جا کے آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے گا. اس لیے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں, کریٹ گڈ کارما, تو یہ تاکہ آگے جا کر آپ کو پرابلم نہ ہو. اب دیکھتے ہیں آپ کی کون سی انرجیز ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہمارے ایکویریس دوستوں کو, اور کون سی انرجیز ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. سو آپ کی جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ کوئی ٹیڑھا رستہ ہے, یعنی کہ اگر آپ کوئی ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. کوئی ویئرڈ, اگر یو وانٹ ٹو بی ویئرڈ, اف یو ٹیک کوئی آلٹرنیٹ روٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. یہ ایسا ہفتہ ہے جو آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں, آؤٹ آف دا روٹین جا کے سوچ سکتے ہیں, کچھ اس طرح کا کام آپ اس ہفتے کر سکتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ویک دیٹ وے. اور جس چیز سے آپ نے بچنا ہے وہی بات جو کارڈز کہہ رہے ہیں, جو پلینٹس بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے پیسے کا ناجائز استعمال نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ, وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ, تو یہ والی ایک آپ کا دل چاہے گا کہ کوئی ایسی حرکت میں کروں, تو پیسے کا, طاقت کا, پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی آپ خود ہی اٹھائیں گے اگلے دنوں میں. بی ویری کیئرفل ان کریٹنگ بیڈ کارما. تو اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف, اینڈ دین ہمارے سارے ایکویریس دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں. اب ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کا جہاں پر ان کے لیے یہ کارڈ ہے دا ویل کارڈ. یہ ویل کارڈ جب آتا ہے یہ بڑا اچھا پازیٹیو ویک ہوتا ہے. اس میں جیسے آپ ایک ایسی پوزیشن میں آتے ہیں جہاں آپ اپنی وش پوری کر سکتے ہیں. ایک وش کی کمپلیشن کا ٹائم آپ کی زندگی میں شروع ہو سکتا ہے, اور اس میں یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ زیادہ گراؤنڈڈ ہو رہے ہیں, زیادہ جڑیں پکڑ رہے ہیں, زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں, زیادہ کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور آپ کی جیسے اس ہفتے کے آنورڈز آپ کو لگے گا کہ چیزیں اب میرے کنٹرول میں ہیں. کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول چل رہی تھیں, اب جیسے چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ رہی ہیں اور آپ زیادہ گراؤنڈڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کہ ایک آپ ہیپی ردم کریٹ کریں. آبویسلی کرونا ڈیز تھے, پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, اس میں ہیپی ڈیز کریٹ کرنا ہے کہ ایڈوائز ہی ایسی مشکل سی لگتی ہے کہ کیسے ہم ہیپی ٹائم کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو کریٹ اے ہیپی ردم, کیونکہ آپ کی لائف کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں لائفز جڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جو آپ کا ردم ہے وہ آپ کے ارد گرد کا پورا ماحول وہی ردم اڈاپٹ کرتا دکھائی دیتا ہے. اب اس کی کیا وجہ؟ یہ پلانٹری ریزنس ہوتے ہیں ان چیزوں کے. تو کبھی کبھی ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جب ہم ٹیون سیٹ کرتے ہیں,
माहौल की, एनवायरनमेंट की, हालात की टोन सेट करते हैं। तो आप इस वक्त टोन सेट कर रहे हैं या ट्यून सेट कर रहे हैं, वो रिदम जो आपके अंदर होगा वही आप महसूस करेंगे, चारों तरफ वही चल रहा है। यानी आप इस वक्त रूह रवां लग रहे हैं अपने माहौल की, अपने एनवायरनमेंट की, अपने ऑफिस की, अपने प्रोजेक्ट की, हर चीज़ की आप रूह रवां हैं। सो उस रूह रवां अगर आप हैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ताकि बाकी लोगों का भी जो है वो दिल हल्का रहे, बाकी लोग भी आपके साथ एंजॉय करें। लेकिन आप थोड़ा सा सीरियस होते जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं मुझे उन्हें प्रैक्टिकल देखना है। मैंने अपनी जो है इस वक्त बात डायलॉग से नहीं करनी, मैंने गन पॉइंट पर बात करनी है। अगर मेरे पास गन होगी द मैन विद द गन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप उस बात करने के साथ अपनी गन निकाल के टेबल पर रख, मैं इलामाती तौर पे बता रही हूँ कि आप इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे कोई इंसान गन निकाल कर फिर गुफ्तगू करता है। हालांकि इट्स नॉट लाइक पाइसेस, लेकिन पाइसेस ऐसा करने के बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल हो सकते हैं कि आप कि लोग एक हद से आगे ही ना बढ़ें, सबको पता हो कि इसने जो है बात इसी की मानी जानी है। सो बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है, कीप डूइंग इट। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आप फ्रंट फेसिंग प्रेजेंटेशन करें, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और आपका गेज बहुत स्टिल दिखाई दे रहा है। मोस्टली पाइसेस लोग जब बात करते हैं तो आंखें झपकाते हैं, इधर उधर देखते हैं, उनकी थोड़ी सी सब पर नज़र होती है, लेकिन अब ऐसे लगता है स्टिल गेज है, आप आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये एक ऐसा फेज़ आप पर आया हुआ है जहाँ पर आप होता है ना, बंदा कहता है आई मीन बिजनेस, तो आप बिज़नेस में हर बंदे को लग रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना ये बहुत सीरियस हो गया एंड ही मीन्स बिजनेस। तो इस तरह की कोई कैफियत है। और दूसरा ये है कि कोई मनी मैग्नेट इस वक्त आपके ऑरा में इंस्टॉल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीक, और उसके बाद फिर आपके मनी आप अट्रैक्ट करेंगे, चारों तरफ से लगता है कि मनी आ रही है, मनी की विंडफॉल आ रही है, दौलत आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोशिश करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो वो अंदर आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि दौलत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आपने उसको खोलना है। और इसके अलावा अगर आप कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वक्त आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आपके जो काम चल सकते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनमें आप कामयाब हो सकते हैं, उनमें एक है अट्रैक्टिंग मनी एंड अट्रैक्टिंग पीपल। इन दो चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों को भी, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, आपसे अट्रैक्ट हो, उनको भी आप लाइफ में शामिल कर सकते हैं, और वो भी जिनको आप चाहते हैं, इंसानों को भी और पैसों को भी, दोनों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की पैसा, अपनी मर्ज़ी के लोग, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इन दिनों अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, बहुत सारे दिन होते हैं जब हम जाते हैं किसी एक्सपर्ट के पास मशवरे के लिए, तो इस हफ्ते आप मशवरा कर सकते हैं जो साइकिक लोग होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं या वली होते हैं। रूहानी गाइडलाइन, साइकिक गाइडलाइन की ज़रूरत है इस हफ्ते, वो आपको कामयाबी से मिल सकती है। आप किसी से कोई पेशेंट को ही पूछ सकते हैं, किसी से चार्ट रीड करवा सकते हैं, किसी को हाथ दिखा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इन दिनों आपका साइकिक लेवल जो है ना वो आपको गाइड देने के लिए तैयार है। दूसरा ये है कि आप एक बात, आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, जो एडवाइस इस हफ्ते के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो ये है कि आपने लोगों के लिए मदद करें, उनकी केयर करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये याद रखिए कि आप दूसरे का हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते। यू कांट डू द हार्ड वर्क फॉर द अदर पर्सन। आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन काम उसी ने करना है जिसने करना है। बट व्हाट यू आर डूइंग कि आप मशवरा भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, यानी सारा कुछ दूसरे को करके दे रहे हैं, और अपने आपके काम अवॉइड हो सकते हैं। लिहाजा मशवरा दें, और एक हद याद रखें कि आपने बस मशवरा देना और मशवरे के बाद आपने वापस आ जाना, ये आप याद रखिएगा। और जिस चीज़ की आपको एहतियात करनी है इस हफ्ते, वो बहुत ज़रूरी ये है कि आपने चैलेंज से बचें। बिला वजह के चैलेंज लोग थ्रो करेंगे आपकी तरफ, और वो चैलेंज जो होगा वो परेशानी का सबब होगा। आपको क्या ज़रूरत है कोई आपको चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद आपको हराना है। तो जो शख्स को चैलेंज कर रहा है वो बड़ी होशियारी से अपना पत्ते खेल रहा है, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आपको ये करनी मेरे पास टाइम नहीं है, या कोई भी बात कर लीजिएगा, इस हफ्ते कोई चैलेंज मत एक्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज दैट चैलेंज इज़ गोइंग टू, वो तो प्रिपेयर्ड है, उसको पता है उसने आपको कहाँ हिट करना है। लिहाजा इस चीज़ की आप थोड़ी सी केयर कीजिएगा कि डोंट एक्सेप्ट एनी चैलेंज। ना देखते हैं कि कौन सा वाइब है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको फ़ायदा दे सकती है, और कौन सी वाइब है जो आपको नुकसान दे सकती है। सो पहली बात तो ये
کہ جیسے میں نے کہا کہ مین بزنس، آپ کا ذہن بہت زیادہ کام کر رہا ہے، یو آر دیر، اور اب آپ جو ہیں بالکل اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، اپنا 5واں گیئر لگائیے اور کام کیجئے. یہ ریس، سپیڈ، کام، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، مضبوطی سے بات کرنا، یقین سے بات کرنا بالکل اب کریں. یہی آپ کو فائدہ دے گا. جتنے آپ ڈھیلے ہوں گے، ڈھل مل ہوں گے، اتنا ہی آپ کے لیے نقصان دہ. سو بی ویری اسٹیف، ویری اسٹرانگ اینڈ پٹ یور فٹ ڈاؤن. جس چیز سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ ہے. اب تھنک کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پلاننگ کا ٹائم نہیں ہے، لانچنگ کا ٹائم ہے. لانچ کیجئے، پلان کیجئے اور زیادہ رکیے مت. رکنا، سوچنا، ٹہرنا، یہ سب آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ہفتہ. 15 سے 21 مارچ تک ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے. تب تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.